جو موضوع کی وضاحت اس پہلو سے کہ الرحلات العلمیہ جو ہے علم رحلات، اس کو میں نے ساری چیزیں بیان نہیں کرنی ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان جو سفر کرنے کے لیے جو نکلتا ہے، کچھ اسفار ایسے ہوتے ہیں جو واجبات کے حد تک ہوتے ہیں، کچھ اسفار ایسے مباح، تو مجھے ساری چیزیں نہیں بیان کرنی ہیں، بھلے ہی ایک مسلمان اپنے ہر سفر سے مستفید ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، لیکن خالص علماء کا وہ سفر جو صرف دین کی حفاظت کے لیے ہو، دین کے لیے رہا ہو، جس میں دوسری چیز تھی ہی نہیں، ایسا نہیں تھا کہ چلو سفر بھی کر لیں ساتھ میں دین بھی پڑھ لیں، وہ بھی کر لیں اور دین کا علم بھی حاصل کر لیں، وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ میرے موضوع میں داخل نہیں ہے۔ میرے موضوع میں صرف وہی بات ہے جن علماء نے بڑی غیرت کے ساتھ صرف شریعت کی حفاظت کے لیے ہی گھر سے نکلے، جا کر کے آنے تک ان کا ہر قدم صرف دین سیکھنے کے لیے تھا، دین سکھانے کے لیے تھا، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، حالانکہ وہ دیگر مقاصد بھی ہوتے تب بھی اجر ملتا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایک قدم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے خاطر اٹھا اللہ کے توفیق سے۔ تو صرف انہی علماء کا تذکرہ ہوگا اور وہی مجھے بتلانا مقصود ہے، اور جب میں آگے یہ پیش کروں گا کہ اس دور میں عصر حاضر میں ان رحلات کی کتنی حیثیت رہ گئی ہے، ہمارے لیے کتنا موقع رہ گیا ہے، کیا وہی صورتحال ہمارے لیے ہی یا ہمارے لیے کچھ الگ پہلو رہے گا، تو تب بھی یہی پیش نظر رہے کہ صرف دین کے خاطر کیا جانے والا سفر ہی میرے موضوع میں داخل ہوگا، ورنہ عمومی سفر بھی ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ جائز ہے، اجر بھی ملے گا اللہ کے ہاں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ایک مسلمان بحیثیت ایک مسلمان جو سفر کرتا ہے، اس کے سفر کی کئی قسمیں بتلائی گئی ہیں، کئی انواع ہیں جو اس کے لیے جائز ہیں اور اس پر اجر بھی ملے گا اس کو۔ کچھ اسفار آپ بتلائیے دلائل کے ساتھ۔ انما الاعمال، اس میں کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک مائک وغیرہ ہے کیا الگ سے؟ نہیں، خاص کر جو دور سے جو آوازیں آتی ہیں جوابات، وہ یہاں سے بھی ہو یہاں سے بھی ہو، جواب واضح نہیں ہو پاتا ہے، تو کم از کم جواب واضح ہو تو وقت بھی بچے گا۔ ہے ہمارے پاس چھوٹا سا مائک نہیں ہے الگ سے ہینڈ مائک؟ اچھا، چلیے اٹھ کے بولیے، کسی کو صحیح جواب ہو تو ذرا بلند آواز سے۔ ہاں، نہیں، حدیث نہیں سنانا ہے، حدیث نہیں سنانا ہے، یہ کہنا ہے کہ ایک سفر ایسا بھی ہوتا ہے شریعت میں ایک مسلمان کا شرعی دائرے میں۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، تجارت کے لیے ایک سفر ہے نا وہ، اور وہ جائز ہے، اس کے لیے اجر بھی ملے گا اللہ کے ہاں، مباح عمل ہے۔ تو جیسے یہ، تو آپ کہیں گے ایک تجارت ایک سفر ہوگا، ایک مسلمان تجارت کے لیے سفر، جیسے اس طرح سے، جیسے ہاں بولیے، تجارت جیسے ایک، اس کی کوئی دلیل؟ ایک آرام سے، تجارت ہے جیسے، اس کی کوئی دلیل؟ تجارت کی کوئی دلیل؟ تجارت کی کوئی دلیل؟ احسنت، ماشاء اللہ، سورہ مزمل کی آیت، وآخرون یضربون، کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، فی الارض یبتغون من فضل اللہ، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، سورہ مزمل کی آیت۔ جیسے ایک سفر ہے تجارت کے لیے اور یہ مباح ہے، اس پر بھی اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ چلیے ایک سفر، اب دوبارہ وہ نہیں آنا چاہیے، آگے کا کوئی سفر،
علم حاصل کرنے کے لیے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ایک حدیث مبارکہ ہے. چلیے دو، ایک اور سفر قتال کے لیے، قتال کے لیے. چلیے کوئی دلیل؟ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. ایک اور سفر شادی کرنے کے لیے. ہاں لیکن وہاں پر جو اس کو عتاب نازل ہوا اس پر، وہ بھی ایک سفر ہے. چلیے لیکن جہاں تک ہو سکے سسرال قریب رکھے، دور مت رکھیے. جی چلیے. ہاں اور ہاں عیادت کے لیے، ماشاء اللہ. ہاں زیارت کے لیے. تجارت آ گئی نا بات. عبادتوں کے لیے، عبادتوں میں ایک چیز آتی ہے حج و عمرہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور 3 جگہوں کی طرف سفر کرنا، شد رحال. شد رحال کار ثواب ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ شد رحال کرنا ممنوع ہے شریعت میں. بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہے چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نہیں. جی چلیے اور کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہیں. ہاں علم کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کوئی دلیل؟ ہجرت میں بات آ گئی. وہ ہجرت میں آتی چیز ہو. ہاں علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے سب چیزیں آ گئی. ایک چیز چھوٹ رہی جس میں قرآن نے بہت توجہ دلائی ہے. قرآن نے بہت توجہ دلائی ہے. عین الحفاظ. ہاں قل سیروا فی الارض ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض. کتنی جگہ ہے قرآن میں اولم یسیروا فی الارض؟ تو یہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے. تو یہ عبرت کے لیے، جیسے ابھی آج سے 20 سال پہلے کا موبیش جتنا مجھے معلوم ہے، کیرلا کی ایک جماعت پورا جو خلیج ہے، عرب دنیا ہے، پورا گھوم کے آئے. وہ مصر گئے تھے، لبنان گئے تھے، اور دیار سمود پار کر کے آئے. کہاں گئے تھے وہ؟ ارض القرآن CD بنائے، دیکھا نا آپ لوگوں نے ارض القرآن؟ اس میں بہت ساری چیزیں دکھلائی گئی. نہیں دیکھا ہی نہیں آپ نے، یوٹیوب پہ میں ہے وہ. تو ارض القرآن کے نام سے انہوں نے CD بنائی. تو یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مقامات جو اتعاظ کے لیے ہے، اعتبار اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، ان جگہوں میں جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سنت کو دیکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل بھر میں کیسے لوگوں کو جو ہے دنیا سے ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ان کی جگہ پہ دوسرے لوگ آ کر کے اس کے وارث بنتے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں، ان فی ذلک لآیہ. تو وہ ایک الگ سفر ہے اتعاظ. ایک سفر ہے تجارت کے لیے، ایک سفر ہے عبادتوں کے لیے، ایک سفر ہوتا ہے تیمارداری کے لیے، والدین سے ملنے کے لیے اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، سب کار ثواب ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، کوئی بہت زیادہ ضروری کچھ کم. لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ خالص اللہ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے کی خاطر جانا، اسی کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اسی کے لیے نکلنا، دوسرا کوئی مقصد نہیں. اور بھی مقاصد تھے، اس کو بھی ضم کر لیا گیا، ایسا نہیں. صرف مقصد وحید وہ یہ ہے کہ جو ہے صرف پڑھنا اور پڑھانا. اس تعلق سے ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ تعلیم اور تعلم کے لیے سفر کرنا اللہ نے نکلنے کا حکم دیا. ماشاء اللہ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اس کے بعد ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. حالانکہ وہ دیکھو سورہ توبہ کیا آیت ہے. سورہ توبہ عمومی طور پر کون سا موضوع سب سے زیادہ ہے؟ قتال سے متعلق. قتال سے متعلق بالخصوص غزوہ تبوک کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کو پھیلا کر کے. اب اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبوک ساعۃ العسرہ کہا اللہ نے اسے.
سب کے سب چلے جا رہے ہیں میدان جہاد میں، حالانکہ اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، سب نکلو، بولا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ سب نکل جا رہے ہیں، نہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ایک جماعت تو یہاں تو آئے، سب میدان جہاد میں نہیں، پڑھنے کے لیے تو بھی ایک رہے تاکہ سب نہ چلے جائیں، تاکہ ایک جماعت ہی صحیح پڑھنے کے لیے رہے اور پڑھ کر کے لوٹے اپنی قوم کی طرف، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہمارے قدیم علماء میں سے حافظ احمد ابن ثابت ابن علی خطیب بغدادی کے نام سے معروف ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، آپ نے کئی کتابیں لکھی، بلکہ اہل علم نے کہا کہ فن حدیث کا یعنی علوم الحدیث کا شاید ہی کوئی جز ہو جس پر آپ نے قلم نہ اٹھایا ہو، ہر موضوع پر لکھا، ہر موضوع پر، عجیب عالم دین ماشاءاللہ۔ ان کی یہ اصل میں دیکھ رہے ہیں آپ مجموعۃ الرسائل فی علوم الحدیث، اس میں خطیب بغدادی، امام نسائی رحمہم اللہ کی رسائل ہے مختلف موضوعات پر، اس میں سے آخر کا جو ہے یہ ایسے ہی چھپ رہی ہے آج کل، دیکھ رہے ہیں آپ الرحلۃ فی طلب الحدیث، نظر آ رہا آپ لوگوں کو الرحلۃ فی طلب الحدیث، اس موضوع پر مستقل کتاب، حالانکہ آپ پہلے اس معنی میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر سب سے پہلے لکھنے والے آپ، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب قائم کیا رحلہ سے متعلق، امام دارمی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، دیگر محدثین بھی، لیکن مستقل ایک تصنیف شروع سے لے کر آخر تک اس باب میں جتنی مرویات ہو سکتی ہیں، جتنی آثار ہو سکتی ہیں، جتنے قصص ہو سکتے ہیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دینا، ایک تصنیف جس کو بولتے ہیں، وہ کام خطیب بغدادی نے کیا سب سے پہلے رحمہ اللہ، اس باب میں مرجع کی حیثیت ہے اس کی الرحلہ سے متعلق۔ دیکھیے خاص کیا آپ نے الرحلۃ فی طلب الحدیث، دوسرا کوئی مقصد نہیں اس میں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 144 یعنی 144 اس الرحلہ میں نہیں، یہ پوری کتاب میں ایک ہی صفحہ نمبر ہے، اس کتاب کے اعتبار سے 144، میں نے کئی علماء کی کتابیں دیکھا ابھی سبوں نے اسی کا حوالہ دی ہے، الگ سے غالباً کتاب نہیں چھپی ہے۔ جب ہم لوگ چنئی میں تھے، اللہ جزائے خیر دے، تو آر کے کا جو مکتبہ تھا بڑا عظیم مکتبہ عامرہ، تو اس میں وہ مستقل کتاب تھی، اس کا غلاف بھی بڑا مضبوط تھا، محقق کتاب۔ تو بہرحال خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سورۃ الحجرات میں طائفتان کا جو لفظ ہے نا، اس سے استدلال کیا کہ اس میں ایک فرد بھی ہو سکتا ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دیکھیں نا کیا مقصد ہے، دین میں تفقہ، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میں کیوں بول رہا ہوں یہ بار بار دوسرا کوئی مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں، آپ آگے دیکھیں گے علماء کا برتاؤ کیسے تھا، محدثین کا، بلکہ آگے بڑھ کر کے دیکھیں صحابہ کا، ایسے لوگ جو خالص اللہ کی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے آتے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا، جو اپنے آنے میں کئی مقاصد لے کر آتے تو ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی، میں آپ کو بتلاتا ہوں آگے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا فِي كُلٍّ مَنْ رَحَلَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَرَجَعَ بِهِ إِلَى مَنْ قَرَأَهُ مُعَلِّمُهُ إِيَّاهُ۔ یہ آیت کریمہ ہر اس مسلمان سے متعلق ہے جس نے صرف شریعت کا علم حاصل کرنے اور فقہ حاصل کرنے کی خاطر ہی سفر کیا ہو، اور کوئی مقصد نہیں اس کا، ایک روپیہ بھی اسی لیے خرچ کیا، اس نے کھایا بھی اسی لیے، پیا بھی اسی لیے، تکلیف جھیلا بھی اسی لیے، جو کچھ آنے جانے کی روداد ہیں اس کے روداد میں صرف ایک ہی چیز نمایاں رہے گی، وہ یہ کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، تعلیم اور تعلم۔ تو وہ سارے افراد اس آیت کریمہ کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی وسعت رحمت سے امید ہے کہ میرا اور آپ کا پڑھنا سب اس میں رہے گا انشاءاللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے بارے میں آیات نازل فرمائی، اس آیت کریمہ کی وسعت میں ہمارے بھی نام ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔